رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ: جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، بیوٹیفیکیشن، باہم فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں کثرت پر ناز کرنا ہے، اور ان سب اس دنیاوی زندگی کی حیثیت ایسی ہے جیسے بارش اترتی ہے اور کسان بڑا خوش ہوتا ہے، اس سے اس کی فصل اگتی ہے، پھر فصل تیار ہوتی ہے، پھر زرد ہو جاتی ہے، پھر بھوس بن جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی جانب سے مغفرت اور رضامندی بھی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس ایک آیت میں دنیا کی جتنی سرگرمی ہے سب اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ پہلے آپ نے تفصیل سنا، اللہ نے اپنی حقیقت بیان کی، پھر اس بعد نیکی اچھائی ساری چیزوں کو بیان کیا، پھر اچھے لوگوں کا انجام بیان کیا۔ اب دوسرا رخ فیس بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جب اس دنیا کو اپنے حساب سے سیٹ اپ کرتا ہے دین چھوڑ کر کے، اور اس کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں کہ ہم کہیں جیسے چاہیں گے گزارتے، جس طرح چاہیں ہم زندگی سیٹ اپ کریں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، تو کس طرح گزارتا ہے؟ کہا تو اس کی سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے کھیل۔ 5 چیزیں اللہ نے گنائی ہیں یہاں: کھیل، تماشا، بیوٹیفیکیشن، آپس میں بڑائی بیان کرنا، فخر کرنا، ہم بڑے کہ تم بڑے، اور یہ کہ ہماری اولاد ہماری زیادہ، تم سے زیادہ، تمہاری زیادہ کا، اسی میں آدمی پھنس کر رہ جاتا ہے، ساری زندگی کاٹ دیتا ہے۔ تو اب سنیں، پہلی چیز علم انما الحیاۃ الدنیا، کہ انسان جب اپنے طور پر دنیا کی زندگی سیٹ اپ کرتا ہے، اپنی لائف اسٹائل سیٹ اپ کرتا ہے، ہم کیسے زندگی گزاریں گے، تو پہلے کام یہ ہوتا ہے کھیل۔ کھیل کیا چیز ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی کھیل میں ہوتی ہے، اور آج کھیل دنیا میں کتنے زیادہ ہیں؟ گاؤں کے سطح سے لے کر کے اور ضلع، مول، اسٹیٹ، پھر بعد ساری دنیا انٹرنیشنل، یہ سب کھیل چل رہا کہ نہیں چل رہا ہے؟ اور ہر سال ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ اندازہ لگائیے پورے کھیل میں کتنا آدمی کا پیسہ لگاتا ہے۔ تمام دنیا کے ملک کھیل میں کتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ اولمپک گیم ہوا تو وہاں قطر میں، وہاں بتایا جاتا ہے کہ $500 بلین خرچ ہو گیا تھا۔ $500 بلین اگر وہی دے دیا جاتا تو مسلم کنٹریز کا جتنا عالمی بینک کا قرض ہے وہ اتر جاتا۔ لیکن اس کھیل سے کیا ملا؟ سوائے یہ کہ دنیا نے ایک تماشا بنا لیا ہے، اور اس کو بھی ایک ذریعہ بنا لیا امپورٹینس کا، اس کے سوا کچھ ہے؟ کوئی نتیجہ برآمد ہوا؟ کوئی اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی؟ کسی کی ضرورت پوری ہو گئی؟ دنیا کے جتنے لچے لفنگے آئے وہاں بیٹھ کر کے زناکاری، بدماشی، شراب خوری، یہی تو ہوتا ہے سب۔ تو یہ گیم کا ایک حال ہے۔ ہر گیم پر جتنا خرچ کیا جاتا ہے ساری دنیا میں، نیچے سطح سے لے کر اوپر تک، اگر وہی سارا پیسہ انسان کی جو بیسک نیڈ ہے اس پر خرچ کر دیا جائے تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ جبکہ کہا جاتا ہے بھئی افریقہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں، ایشیا میں، اور یہ یہاں سب اتنی بھوک مری ہے کہ مال نیوٹریشن کا بچے شکار رہتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں 80 کروڑ لوگوں کو 10 کلو
اناج ملتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ غریب ہے نا. اور مسلمانوں کو اگر اندازہ لگاؤ تو پھر فی کا آمدنی $1000 بھی نہیں ہوگی، اور 90% سے زیادہ مسلمان غربت کے شکار ہوں گے. تو یہ بتاؤ اگر دینی مزاج ہوتا تو اس کی گنجائش ہوتی کہ ساری دنیا میں اتنا کھیل ہو، ساری دنیا کے جتنے منسٹر ہیں، وزیر ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، اور جتنا بینک والے ہیں، جتنا کھیل والے ہیں، جتنا بزنس والے ہیں، اور جتنے دولت والے ہیں، سب ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں اپنا جیب سے اڑانا شروع کر دیتے ہیں. صرف یہی آئی پی ایل یہاں جو کھیل ہوتا ہے اس پہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے، جتنا اس کا انکم ہوتا ہے، جتنا خرچ ہوتا ہے، اگر وہی اکٹھا کر کے اور غریبوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے لگا دیا جائے تو بڑی حد تک غربت ختم ہو جائے. لیکن اب انسان کا ہے اپنی زندگی بنا لیا ہے کہ لائف اسٹائل یہی ہے کہ کھیل ضروری ہے، لہذا کھیل. اور کھیل کا تماشا دیکھو، ہر گلی کوچی میں گلی ڈنڈا بچے جیسے پیدا ہوئے لگتا ہے شروع ہو جاتے ہیں، شور ہنگامہ چیخ بدتمیزی تہذیبی یہی سب ہو رہا ہے. تو کھیل کا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ نے اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ بنا لیا ہے تو اس کا انجام دیتے ہیں حاصل کچھ بھی نہیں. بھائی صحت کے حفظان کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں ایکسرسائز تو اس میں منع نہیں ہے، لیکن یہ ایکسیسو ڈھنگ کا رات دن نکر پہنے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ساری انرجی لگا رہے ہیں، نہ اللہ سے تعلق ہے نہ گھر سے تعلق ہے، شیطان بنے چلے جا رہے ہیں. کیا تک ہے؟ دینی اعتبار سے اس کا کوئی تک ہے؟ لیکن ہے جب آپ کی لائف اسٹائل میں اس کو داخل کر لی گیا تو بڑی امپورٹنٹ ہے. چلیے اس کے بعد دوسرا کہا لہو. لہو کسے کہتے ہیں؟ کہا جو آپ کا خواہش، دلی تمنا ہوتی ہے، جو ہوس ہوتی ہے اس کو لہو کہتے ہیں. لہو کو یہ کہیے انٹرٹینمنٹ کے نام پر آج دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ انٹرٹین کی ہے. بھائی سوشل میڈیا میں جتنی چیزیں ہیں سب انٹرٹین ہی تو ہے. کتنا ملٹی ملین ملٹی ٹریلین ڈالر کا کام ہوتا ہے. حتیٰ کہ پورنوگرافی پر صرف امریکہ میں $100 بلین کی آمدنی ہوتی ہے. ننگا پن تو یہ پورے سوشل میڈیا میں جتنا ننگا پن ہے اور کہیں ہوگا. پھر یہی نہیں، جتنا کھیل تماشے کے نام پر انٹرٹینمنٹ، ناول، افسانے، قصے، بیچ کی سیر، ساحل سمندر جانا، اور یہ ننگے تصویریں اخبارات میں، اشتہارات، بے شمار زندگی میں لوگوں کے یہاں ٹورزم، یہ ساری چیزیں کیا انٹرٹینمنٹ بھی تو میں ہے، تماشے ہی میں تو ہے. پھر تماشے کی گرد میں جتنے پروڈکشن ہوتا ہے دنیا میں وہ سارے پروڈکشن اگر جوڑ لیں تو ایسا لگتا ہے جیسے انٹرٹینمنٹ کے نام پر جتنا کچھ ہے زندگی میں سب سے زیادہ خرچہ اسی پر ہوتا کہ نہیں. یہ زندگی کے لائف اسٹائل بھی اس کو آپ نے بیس بنا لیا ہے. آدمی نچ رہا ہے، پڑھا لکھا بھی، جاہل بھی، سب کچھ چاہیے، تماشا چاہیے، تماشا چاہیے. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ سارا تماشے پر وقت دیتے ہیں. جتنا تماشے پر وقت لگاتے ہیں جتنا تماشے پیسہ خرچ کرتے ہیں. اور دوسرے بنے آج ہر گھر میں، ہر آدمی کے ہاتھ میں، ہر بچے چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں چاہیے موبائل چاہیے. اور موبائل مل گیا تو کہیں جگہ نہیں ہے، روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگن ہیں جیسے دنیا میں کسی کا کوئی نہیں ہے. تو ہر آدمی بزی ہو گیا ہے. جاب نہیں ہے لیکن جاب مل گیا ہے، چاہے کچھ بھی نہ ہو. انٹرٹینمنٹ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدمی خرافات دیکھتا ہے، ننگاپن دیکھتا ہے، بیوقوفیاں دیکھتا ہے، گالی گلوچ دیکھتا ہے. تو اسی لیے سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ ربش ڈمپ ہے. یہ انسانی کی بد دماغی کا ربش ڈمپ ہے سوشل میڈیا. نتیجے کے طور پر بھائی اس میں کچھ حصہ، تھوڑا حصہ، کچھ پرسنٹ دیتا ہے جس میں انفارمیشن ہے، علم ہے، دین کی دنیا کی وہ بھی ہے. اس کا انکار کون کرے گا؟ وہ بیس بن چکا ہے، ہر آدمی اسے حاصل کر سکتا ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ حصہ یہ تماشے، کھیل، اخلاق و کردار کو تباہ کرنا، برباد کرنا، وقت برباد کرنا. آپ ایوریج دیکھیں آج زندگی میں انسان نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہی جس کے ہاتھ میں موبائل آ گئی ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے روزانہ کئی گھنٹہ لگاتا ہے آدمی. 2 4 6 7 8 گھنٹہ تو لگا ہی جاتا ہے. اور جن کے پاس جاب نہیں ویسے اسی میں لگے ہوئے ہیں.
اور سب اس میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. دیکھیے انسان جب اپنے طور پر طے کرتا ہے زندگی کو، جب تماشا بنا لیتا ہے تو تماشے میں وہ اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے، اخلاق بھی برباد کرتا ہے، پیسہ بھی برباد کرتا ہے، مینٹلٹی بھی برباد کرتا ہے، کریکٹر بھی برباد کرتا ہے، سب کچھ برباد ہوتا ہے. اور ہوتا ہے، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن کوئی پابندی اپنے گھر کے بچے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر موبائل کہیں نہیں پابندی لگاتے ہیں چھین لیں گے تو بیٹا اولاد ماں باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت چھین رہے ہیں آپ. اتنا زبردست اعزاز ہوگا. اور دوسرے سنیں کہیں کتنا کنزرویٹو ہے، بچے کو موبائل لا کے نہیں دیا ہے، لیکن ہے تماشا ہے. تو تماشا بنا دیا. جب سنسیئرٹی نہیں رہتی دنیا میں، مقصدیت نہیں ہے، کیوں تماشا بنتی چلی جائے دنیا؟ اس لیے کہ عام طور پر جو کفار جو فیصلہ کرتے ہیں وہی ساری دنیا میں لاگو ہوتا ہے. ان کے لیے نہ دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ اخلاق ہے، نہ آخرت ہے، نہ بازپرس ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے. دنیا ہی سب کچھ ان کے لیے ہے. تو اسی حساب سے ساری دنیا بنائے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی مجبور کر دیا ان کے ساتھ رہو جیسے ویسے جیو. اس کے بعد فرمایا وزینۃ، بیوٹیفیکیشن. ہر چیز میں بیوٹیفیکیشن ہونی چاہیے، کاج سے لے کر کے بٹن تک، اور کپڑے کی رنگت اور کٹنگ اسٹائل، اور پھر اس کے ساتھ جتنا سوٹ ہونا چاہیے، اوپر کا کوٹ ہونا چاہیے، صدری ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، ٹائی کیسی ہونی چاہیے، کلر. آپ انسان کی ساری زندگی پورے. پھر اس کے بعد آپ فٹ ویئر جتنے ہیں اس کے لیے ساری ہر کسی کی ضرورت بھی ہے، اور برانڈنگ بھی ہے، برانڈڈ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ ہیڈ ویئر جتنے ہیں اس کے لیے بھی تمام قسم کا ہونا چاہیے. تو جو کچھ ہے، اسی لیے انسان بیوٹیفیکیشن میں زندگی میں جتنی کمائی ہوتی ہے اپنی ذات پر خرچ کر ڈالتا ہے. صدقہ، خیرات، غریب، محتاج، یتیم، بیوہ، دین، دھرم کے لیے بچتا نہیں ہے. اگر 1 لاکھ کماتا ہے تو اس کو 2 لاکھ چاہیے، 2 لاکھ کماتا ہے تو 4 لاکھ چاہیے. اسٹینڈرڈ زندگی کو اونچا ہوتا رہتا ہے. کیوں ہوتا رہتا ہے؟ یہی اسٹینڈرڈ آف لائف، یہی جو کنزیومرزم کا انسان اتنا مریض ہو چکا ہے کہ ہر آدمی اس کے پیچھے دیوانہ ہے. اور ہر آدمی کی زندگی کی بھاگ دوڑ اتنی ہوتی ہے کہ کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ، مکیا کچھ نہیں زندگی میں، اور مجبور ہے. لائف اسٹائل یہ بن چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے کہ انسان جو اپنے طور پر زندگی سیٹ اپ کرے گا اور لائف اسٹائل طے کر لے گا تو یہی گڑبڑ ہوگا کہ سب کچھ بھول جائے گا. اخلاقیات، ایمانیات، عبادات، رشتے ناتے، خون، اپنے اچھے برے، معاشرہ، انسانیت، سب کچھ بھول جاتا ہے. اور دیکھ رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے نا. بھی جب آپ نے اپنی زندگی کی ضرورت اتنی بڑھا لی ہے تو ایک یتیم اگر تڑپ رہا ہو، اپنا رشتہ دار بھی ہو، تو آپ کا بچے گی نہیں، کہاں دیں گے؟ معذرت کر دیں گے، بھائی کیا کریں، ہے ہی نہیں، بچا ہی دیں گے. پھر یہ تو کپڑے کی بات ہو گئی، کپڑا کی بات ہوئی. آگے چلیں. اچھا، پھر اس کے بعد جسم جان پر سجانے کے لیے جتنا ضرورت ہوتی ہے مردوں عورتوں کو بیوٹیفیکیشن کے لیے، ہر قسم کے روغن ہونے چاہیے، لوشن ہونا چاہیے، کریم ہونا چاہیے، پاؤڈر ہونا چاہیے، اور یہاں جاؤ وہاں جاؤ، پیسہ آیا یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر ان تمام کے پیچھے خواتین کا یہ ہے کہ وقرن فی بیوتکن کے لیے ان کی گنجائش نہیں رہتی، گھروں میں بیٹھے رہیں، بس کندھے پر ہینڈ بیگ لادا گھوم رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے دکانوں کو. آج نئی چیز کیا آئی ہوئی ہے، نیا کپڑا کون سا آیا ہے، عطر کون سے آیا ہے، سن کیسا آیا ہوا ہے، فوٹ ویئر کیسا آیا ہوا ہے، کچن کے سامان کیسا آیا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں کیسے آئی ہوئی، پھل کیسے آیا ہوا ہے. ساری چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے. کیا بچا انسان کے پاس؟ اس بیوٹیفیکیشن نے یا اس کنزیومرزم نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا؟ کچھ بچا ہے؟ ہر آدمی دیوانہ ہے. اگر دین میں جذبہ ہے، دینداری ہے، پھر بھی لائف اسٹائل ایسا سیٹ اپ کر لیا ہے، گرفتار ہو چکا ہے، اسیر ہے، قیدی بن چکا ہے کنزیومرزم کا. تو یہ پھر اس کے بعد اگر پیسہ ہے تو گاڑی چاہیے، گاڑی ہے تو نئے ماڈل کا چاہیے، لگژری سے لگژری چاہیے، پیسہ ہے تو ایک بنگلہ چاہیے، پھر اس کے بعد فارم ہاؤس چاہیے، بڑا سے بڑا بنگلہ چاہیے. زندگی ایسے اٹھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا میں اور غریب محتاج کیسے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا، اسی بنیاد پر غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کنزیومرزم کی دین ہے. کنزیومرزم نے اتنا مریض بنا دیا انسان کو، اتنا اپنا قیدی بنا لیا ہے کہ کسی کو انسان بننے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے. ہر آدمی دیوانہ ہے کہ
बेस्ट कंज्यूमर बन जाए, इम्पोर्टेंट इंसान बन जाए, लोग कहें कि हाँ इसके पास ये सारी चीज़ें ब्रांडेड इसकी होती हैं। अजीब हमाकतें हैं, अजीब दुनिया की बेवकूफ़ियाँ हैं कि इसमें गिरफ्तार होकर रह गया है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मताउल गुरूर, सिर्फ फरेब है, धोखा है। समझता है बड़ी ऊंची चीज़ है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े काबिल हैं, लेकिन सिर्फ धोखा है। तो इसी धोखे में इंसान पड़ा रहता है। उसके बाद चौथी चीज़ बताई जो इंसान अपने तौर पर सेटअप करता है ज़िंदगी की, और क्या है, ये सब हो रहा है दीन के नाम पर। तो दीन सिर्फ साइड लाइन होती है, बस नाम की होती है। दीन का इस्तेमाल होता है कभी लड़ने के लिए, कभी फिरका परस्ती के लिए, कभी बेवकूफ़ी बताने के लिए, कभी फ़ख्र दिखाने के लिए, कभी इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, और कभी बड़ा स्मार्ट बनने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए होता दीन। वरना हर आदमी बीमारी कंज्यूमरिज्म है, मरीज़ है कंज्यूमरिज्म का, हर आदमी ग़ुलाम है कंज्यूमरिज्म का। बकिया सब सिर्फ जानिबी हैं, साइड लाइन की चीज़ें सिर्फ दिखाने की। इसलिए कोई दम वम नहीं रह गया समाज में, माशरे में, इंसान में न दीनदारी है न तकवा है, सिर्फ फराड ही फराड नज़र आता है। तो ये कंज्यूमरिज्म की देन है। चलिए तीसरी चीज़ चलिए, यानी इसको अगर दीनत को तफसीर करें कि इंसान किस तरह दीवाना हो चुका है तो कोई चीज़ बचेगी? हर चीज़ में चाहिए, ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं और दुनिया इसी तरह प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है। खाने पीने की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें, कपड़े की चीज़ें, बरतने की चीज़ें। अच्छा बीमारियाँ देखिए, जब कंज्यूमरिज्म इस तरह बढ़ा तो फिर बीमारियाँ भी तरह तरह की आती हैं। बीमारियाँ भी बड़ी कीमती हो गई हैं। पहले बीमारी कोई कीमत होती थी, एक परेशानी थी, हटाओ उसको, लेकिन अब बीमारियां भी तजारत बन गई हैं। कंज्यूमरिज्म ने इसको भी खा लिया। कंज्यूमरिज्म ने इंसान की बीमारी को भी तजारत बना दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी। और कंज्यूमरिज्म ने इंसान के अखलाक व किरदार को भी तजारत बना दिया, इंसान की इंसानियत को भी तजारत बना दिया। कोई चीज़ रह नहीं गई जो तजारत का मान न बन जाए। ये कंज्यूमरिज्म का इतना कमाल है और हर आदमी इसके दीवाना है। इंसान में, इस्लाम में ये आज की जो मुल्हिद दुनिया की कंज्यूमरिज्म है, इसका कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस्लाम में तो सादगी है। इस्लाम ये है कि बुनियादी ज़रूरतें हैं और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब बेसिक नीड नहीं है, ये तो सब अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसके पीछे इंसान भागता है। इंसान के नेचर को बर्बाद करने वाली चीज़ है, इंसान की ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, इंसान की इंसानियत को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन है भाई, इसके बगैर चलेगा भी नहीं। दुनिया ने इसी तरह ढाल दिया। इसको अगर नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। आपको कहेंगे तो ये तो देहाती है, ये तो इन्फीरियर का शिकार है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये जमूत पसंद है, ये 18वीं 15वीं सदी का इंसान है। तो मजबूर कर दिया गया है, ग़ुलामी है ग़ुलामी। उसके बाद तीसरी चीज़ देखिए, चौथी चीज़ ये तफ़ाख़ुर बैनकुम। इंसान जब अपने तौर पर ज़िंदगी सेटअप करता है तो उसमें बड़ी गुंजाइश रहती है, एक बुनियादी एहसास होती है कि आपस में लड़ो, आपस में मुकाबला करो। इलेक्शन का मुकाबला हो रहा है, ख़ानदान का मुकाबला हो रहा है, मुल्क का मुकाबला हो रहा है, मालिक का मुकाबला हो रहा है, फ़र्द का मुकाबला हो रहा है, मसलक का मुकाबला हो रहा है। मौजूद है कि नहीं है? इसमें भी गिरफ्तार आदमी है कि नहीं है? हर आदमी इसमें भी गिरफ्तार है। और आज के ज़माने में तो हर आदमी जमहूरियत में हर आदमी समझता है कि यार वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, या भी बड़े ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट VVIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हर आदमी तो चाहे किसी लायक ना हो, जमहूरियत में ये भी खप सवाल रहता है। तो सबकी चीज़ के मसाइल हैं जो अल्लाह ने बताया ना, तफ़ाख़ुर बैनकुम, आपस में फ़ख्र मबाहत की बात। और फ़ख्र मबाहत की बात ये भी होती है, ख़ानदान की बात हो तो मुकाबला होगा, वो कितना कमाता है, उसका लड़का कितना पढ़ लिया है, वो किस किस्म का कपड़ा पहनता है, उसके घर पर खाना कैसे होता है, उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है, उसने बंगला कैसे बनाया है, यही सब चीज़ें तो होती रहती हैं। तो ये तफ़ाख़ुर की बात होती है। हर आदमी चाहता है हम दूसरे से बढ़ जाएं, हमारा नाम उससे ज़्यादा हो जाए, हमें लोग ज़्यादा बड़ा समझ लें। लेकिन यहाँ तवाज़ो, जब ये चीज़ होती है तो इस्लाम में जो बुनियादी चीज़ है तवाज़ो की, इंसानियत की, खाकसारी की, वो सब ख़त्म हो जाती है। हर आदमी फ़िरौन बना घूमता है। तो आज देख रहे हैं, हर आदमी फ़िरौन बना घूमता है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये चौथी चीज़ हुई जिसकी बुनियाद पर जड़ खुद गई इंसानियत की। पांचवी चीज़ कहा तो तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, इसकी होड़बाजी इसकी होती है कि हम सबसे ज़्यादा दौलत कमा लें। मुल्की पैमाने पर भी देखिए, हर आदमी के घर का हर पर कैपिटा इनकम भी मालूम होता है, कौमों मुल्कों का कितना GDP है वो भी मालूम होता है,
کس کے پاس کتنا، کس ملک میں پروڈکشن کیا ہے، کون ملک کس میں زیادہ آگے ہے، ساری چیزیں ہیں. یہ سب مقابلے کی دنیا ہے. کثرت میں ہم زیادہ دولت ہمارے یہاں ہے، پروڈکشن ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں کس چیز میں سب سے آگے ہیں. تو ہر فرد سے لے کر کے قوم ملک تک مقابلہ آ رہی ہے. کثرت لاؤ، زیادہ بڑھاؤ، بڑھوتری، زیادتی یہ چیز لگی ہوئی ہے. لیکن اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ انسان اس سے صرف دنیا دار بنتا ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے، دین سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، بازخور سے غافل ہوتا ہے. تو یہ ہے انسان کی اپنی زندگی کا سیٹ اپ. جب اللہ کو بھول کر کے اپنے طور پر زندگی طے کرتا ہم اس طرح زندگی گزاریں گے، تو انسان کا سیلف میڈ لائف اسٹائل کا تماشا یہی ہوتا ہے کہ اس میں سے انسان کے پاس سے ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں. صرف وہ غلام بن جاتا ہے، نفس کا غلام، پیسے کا غلام، فیشن کا غلام اور بڑائی کا غلام، فخر و غرور کا غلام سے غلامی ہوتی ہے. آج کے زمانے میں انسان آزاد کہاں ہے؟ انسان اس وقت آزاد ہوتا ہے جب وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے. لیکن جب وہ مال کا بندہ بن جائے، جب وہ فیشن کا بندہ بن جائے، جب تماشے کا بندہ بن جائے، جب کھیل کا بندہ بن جائے، جب قومیت وطنیت کا بندہ بن جائے، تو غلامی یا کنزیومرزم کا بندہ بن جائے. اور سب سے بڑی غلامی آج کے زمانے میں کنزیومرزم کی غلامی ہے. کنزیومرزم سمجھ رہے ہیں نا؟ پڑھے لکھے تو سمجھتے ہیں نا کنزیومرزم. بھئی خوب کماؤ، خوب کھاؤ اور زندگی کا اسٹینڈرڈ لائف سٹائل بڑھاتے رہو. کنزیومر دو لفظ کی کہانی ہے. تو کنزیومرزم کا جب بھوت سوار ہوتا ہے، اور سوال کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کے اوپر آج مسلط ہے کہ بھائی انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ پیسہ کماؤ اور خوب خرچ کرو. یہی تو ہے. اور اسلام میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا بندہ بنو، علم حاصل کرو، ایمانیات درست ہونا چاہیے، عبادات درست ہونا چاہیے، قیامت میں بار اس کا دھیان رکھو، اللہ کے سامنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. اور یہاں سب بھول بھال کر کے بس پیسہ 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 یہ سب رہتا ہے. تو یہ کنزیومرزم ہے. تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے پھر کہ اچھا اس کی مثال کیا ہے؟ کہا دیکھو. اچھا ہاں ایک اور بات، اولاد میں بھی کثرت. یہ ہمارا خاندان بڑا ہے لیکن مال کی محبت زیادہ ہو گئی ہے، اولاد کی محبت اس کے مقابلے میں کم ہے. اسی لیے آج کے زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی اولاد کم ہونا چاہیے. ہوتا ہے نا، دنیا کا فلسفہ ہے نا، ضبط ولادت، فیملی پلاننگ. فیملی پلاننگ کس لیے کی گئی؟ اسی لیے کہ مال ملے زیادہ، اولاد کم ہونی چاہیے. یا کہ اگر پتہ چلے کہ بیٹی حمل میں ہے تو اس کو ابورشن کروا دو. ابورشن یہ زمانے جاہلیت میں تھا کہ لوگ جب لڑکیاں ہوتی تھیں تو کچھ ایک دو قبیلے سب نہیں، مولوی جیسے چلاتا ہے جیسے سب عرب والے ایسے کرتے تھے، ایسا نہیں تھا. ایک دو قبیلے ایسے تھے جن کے یہاں یہ تھا کہ لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھیں اس کو آر سمجھتے تھے، تو بسا اوقات زندہ دفن کر دیتے تھے. ایسے کیا نام ہے ریئر کیس تھے، تو اس کو بھی برا سمجھا جاتا تھا. اور آج یہاں پڑھا لکھا سمجھدار معاشرہ، ڈیولپ معاشرہ، آج جس کو دیکھو ہر جگہ ابورشن فیشن بن چکا ہے. اور اس سے ڈس وائلنس تعداد اتنی ہوئی ہے کہ اسی ہندوستان میں بعض اسٹیٹ میں اگر ریشیو نکالا جائے تو اگر مرد 1000 ہیں تو لڑکیاں 900 ہیں، 850 ہیں. یو پی میں جو سب سے کنزرویٹو اور وہاں مسلمان زیادہ دین کی طرف تو مزاج ہے، دینی مزاج، وہاں پر یہ صورتحال ہوئی مسلم خاندان میں کہ اگر لڑکے 1000 ہیں تو اب لڑکیاں 900 رہ گئی ہیں، 850 رہ گئی ہیں. اور بعض جگہ بعض اسٹیٹ میں انڈیا میں اگر لڑکے 1000 ہیں تو لڑکیاں 700 رہ گئی ہیں. ابورشن اتنی شدت سے ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں. اور اس شدت سے یورپ امریکہ میں کیا ابورشن اور یہ ضبط ولادت، فیملی پلاننگ. یہ آج جتنے یورپ امریکہ سب ہیں، یورپ امریکہ رشیا تک میں سب جتنے ہیں، وہاں جتنا لوگ مرتے ہیں اس سے کم پیدا ہوتے ہیں. ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے اور یہ پیدائش برتھ ریٹ کم ہے. برابر چلا رہا ہے، یعنی 50 سال سے تقریباً. اب ان لوگوں نے جب کمی ہو گئی ہے مردوں کی تو اور آبادی کمی ہو گئی ہے تو ابھی انعام رکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 1 بچہ ہو، 2 بچہ ہو، 4 بچہ ہو. فرانس وغیرہ میں انعام اب دینا شروع کر دیا ہے. اور رشیا میں جتنے کرسچین ہیں ان کے یہاں فیکس
آدھا بچہ ایک جوڑے پر آدھا بچہ بنتا ہے، اور جو مسلم کمیونٹی ہیں کسی جوڑے پر کہیں 3 ہوتا ہے، کہیں 4 ہوتا ہے، کہیں 5 ہوتا ہے، کہیں 7 ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2050 آتے آتے رشیا میں مسلم اکثریت میں آ جائیں گے، خدشہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈس بیلنس اگر ہوا، امریکہ کی بات یہ ہے کہ ہر سال وہ 50,000 تو گرین کارڈ دے کر کے دوسروں کو لے لیتے ہیں، یہ کہ دنیا میں جتنے اچھے ڈاکٹر ہوئے، اچھے انجینئر ہوئے یا اچھا اسپیشلائزیشن ہے ان کا کسی فیلڈ میں، تو اس کو وہاں برن ڈرین ہوتا ہے، یعنی جتنے ذہین لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اٹھا لے جاتے ہیں، اس لیے وہاں کمی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن وہاں جو اصلی آبادی ہے، جو پہلے سے آباد ہیں، نئے جا کر نہیں بسے ہوئے ہیں، ان کی صورتحال یہی ہے کہ برتھ ریٹ کم ہے اور ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے، اور وہاں اب قلت ہو گئی آدمیوں کی۔ تو جب انسان یہ بتانا ہے، زمانے جاہلیت میں اولاد کی کثرت کو پسند کیا جاتا تھا، لیکن آج اپنے آپ کو بڑا ایڈوانس بڑا سیولائز سمجھتے ہیں، یہ ان زمانے سے زیادہ جاہل لوگ ہیں۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اولاد ہوتی ہے اس کو نہیں پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں دولت ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں، لہذا ابورشن کروا دو، فیملی پلاننگ کرا دو تاکہ دولت زیادہ رہے اور اولاد کم رہے۔ اتنا سیلفش ہوا آج کے زمانے کا انسان ہو چکا ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی یہاں سے مینٹلٹی ان کی کہیں اچھی تھی اس زمانے کے حساب سے۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ نے ذکر کی، تو اس کو دوسری جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ وہاں بھی بتایا کہ انسان جب دنیاوی زندگی گزارتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ترجیحات میں ہوتی ہیں کہ وہ جنس، پیسہ، دولت، گھوڑے، شاندار زندگی کی جتنی علامتیں ہیں سب وہ ہونا چاہیے، لگژری لائف۔ تو وہاں لگژری لائف کی بات کی گئی اور یہاں لگژری لائف کی بھی بات کی۔ وہاں بھی بتایا گیا کہ یہ دھوکے کی چیز ہے، اور اصل چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قیامت میں لوٹ کے جائیں گے، جو نوازے گا وہ سب ہے۔ یہاں اللہ نے بیان فرمایا، مثال دی، کہا یہ ساری چیزیں جو 5 چیزوں کے آگے پیچھے بھاگتا رہتا ہے انسان، کہا وہ کیا ہے؟ کہا دھوکے کی چیز ہے۔ کہا اس کی مثال ایسی ہی ہے، وقتی چیز ہے، آنی جانی ہے، ابھی آئی ابھی ختم ہو گئی۔ کہا جیسے بارش کی مثال لے لو، موسم آتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین پر بارش آتی ہے، لوگ فصل بوتے ہیں، فصل اگتی ہے، کسان خوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فصل تیار ہوتی ہے، پھر زرد ہوتی ہے، کٹ جاتی ہے، بھت بن جاتی ہے۔ کہا ایسی ان 5 چیزوں کی حیثیت ہے، استقرار و دوام نہیں ہے، کب ہے کب ختم ہو جائے، لہذا انسان کو اس پر ریجھنا نہیں چاہیے۔ پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دونوں جو دنیاوی زندگی کو اپنے حساب سے سیلف اسٹائل اور سیلف لائف گزارتے ہیں لوگ اپنے لائف اسٹائل کو، اور جو دینی زندگی گزارتے ہیں موازنہ کیا۔ کہا ایسی زندگی جو لوگ گزارتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، انسانیت، فرائض، دین، اللہ، رسول، آخرت، سب کچھ بھول جاتے ہیں، اس پر پھنس جاتے ہیں۔ اور جو لوگ دینداری اختیار کرتے ہیں تو دونوں کا ایک جگہ موازنہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر آخرت عذاب شدید، کہا یہ لوگ جو 5 چیزوں کو دنیا میں اختیار کیے ہوئے ہیں، لائف اسٹائل اسی طرح سیٹ اپ کیا ہے، کہا اس کی حیثیت تو ہی آنی جانی ہے، کب ختم ہو جائے، اور دوسری دنیا میں اور آخرت میں عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ کیوں سخت عذاب ہے؟ سب کچھ بھول جاتا ہے آدمی، دین کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے کو بھول جاتا ہے، رشتے کو بھول جاتا ہے، دوست، انسانیت، شرافت، ہمدردی، غمگساری سب بھول جاتا ہے۔ کہا عذاب شدید، سخت عذاب۔ اور جو لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں، کہاں وہاں پر ان کے لیے ہے اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اس بعد آخر میں بتایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کے سامان ہے۔ دھوکے کے سامان کسی کو پسند آئے گا؟ کپڑا خریدنے جائے اور اس میں 1000 روپے دے اور اس کی قیمت 100 روپیہ نہ ہو تو دھوکہ کیا ہے؟ بڑا خوش ہوگا، بیٹھ کر کے سر پیٹے گا کہ کتنا بڑا بیوقوف ہوں، پیسہ بھی گیا اور بیوقوف بھی بن گیا۔ تو کہا ایسے ہی اس میں جو پھنسے گا وہ دھوکے کا سامان ہے، رو گے بھی اور نقصان بھی اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں اور دینی لائف اسٹائل اختیار کریں، کنزیومرزم کے فتنے سے بچیں اور ویلوز، اسلامی ویلوز، اسلامی اقدار کو پسند کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔